اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کرے، اور اس نے سنگتراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑیں۔ اور داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبصوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے تول سے باہر تھا، اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے، کیونکہ سیدانی اور سوری دیوار کے لٹھے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے۔ اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو، اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ تب اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ دیکھ، تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ اب اے میرے بیٹے، خداوند تیرے ساتھ رہے، اور تو اقبال مند ہو، اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا، جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے، تب تو اقبال مند ہوگا، بشرط یہ کہ تو ان آئین اور احکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیے احتیاط کر کے عمل کرے۔ سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ، میں نے شفقت سے خداوند کے گھر کے لیے 1,00,000 قنطار سونا اور 10,00,000 قنطار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے، کیونکہ وہ کثرت سے ہے، اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں، اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اور بہت سے کاریگر پتھر اور لکڑی کے کاٹنے اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنرمند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں۔ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کا کچھ حساب نہیں ہے، سو اٹھ اور کام میں لگ جا، اور خداوند تیرے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ داؤد نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اپنے بیٹے سلیمان کی مدد کا حکم دیا اور کہا، کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف چین نہیں دیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، اور ملک خداوند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے۔ سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ، اور اٹھو اور خداوند خدا کا مقدس بناؤ، تاکہ تم خداوند کے عہد کے صندوق کو اور خدا کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ۔ پہلا تواریخ 23 باب۔ اب داؤد بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا، اور 30 برس کے
اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے، اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کا شمار کر کے 38,000 تھی۔ ان میں سے جو 20,000 خداوند کے گھر کی کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے، اور 6,000 سردار اور منصف تھے، اور 4,000 دربان تھے، اور 4,000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدد سرائی کے لیے بنایا تھا۔ اور داؤد نے ان کو جیرسون کے ہاتھ اور مراری نام بنی لاوی کے فریقوں میں تقسیم کیا۔ جیرسونیوں میں سے یہ تھے لادان اور سمی۔ لادان کے بیٹے سردار یحییل اور زیتام اور یوئیل، یہ 3 تھے۔ سمی کے بیٹے سلومیت اور حزیل اور ہاران، یہ 3 تھے۔ یہ لادان کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے۔ اور سمی کے بیٹے یخت، زینا اور یعوز اور بریحا، یہ چاروں سمی کے بیٹے تھے۔ اول یخت تھا اور زیزا دوسرا، اور یعوز اور بریحا کے بیٹے بہت نہ تھے۔ اس سبب سے وہ ایک ہی آبائی خاندان میں گنے گئے۔ اور کہات کے بیٹے امرام، اظہار، حبرون اور عزیل، یہ 4 تھے۔ امرام کے بیٹے ہارون اور موسیٰ تھے۔ اور ہارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں، اور سدا خداوند کے آگے بخور جلائیں، اور اس کی خدمت کریں، اور اس کا نام لے کر برکت دیں۔ رہا مرد خدا موسیٰ، سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلے میں گنے گئے۔ اور موسیٰ کے بیٹے جرسوم اور ایلیزر تھے۔ اور جرسوم کا بیٹا سبوئیل سردار تھا، اور ایلیزر کا بیٹا راحبیہ سردار تھا۔ اور ایلیزر کے اور بیٹے نہ تھے، پر راحبیہ کے بہت سے بیٹے تھے۔ اظہار کا بیٹا سلومیت سردار تھا۔ حبرون کے بیٹوں میں اول یریا، امریہ دوسرا، یخزیئیل تیسرا، اور یکمہام چوتھا تھا۔ عزیئیل کے بیٹوں میں اول میکا سردار اور یسیہ دوسرا تھا۔ مراری کے بیٹے مخلی اور موشی، اور مخلی کے بیٹے ایلیزر اور کیس تھے۔ اور ایلیزر مر گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، فقط بیٹیاں تھیں، اور ان کے بھائی کیس کے بیٹوں نے ان سے بیعہ کیا۔ موشی کے بیٹے مخلی اور ایدر اور یریموت، یہ 3 تھے۔ لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق تھے۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار جیسا وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں۔ وہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے، کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے، اور وہ ابد تک یروشلم میں سکونت کرے گا، اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ظروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا۔ کیونکہ داؤد کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی جو 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھریوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں، یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی ہارون کی مدد کریں، اور نذر کی روٹی کا اور میدے کی نذر کی قربانی کا، خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا توے پر کی پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کی ہوں، اور ہر طرح کے تول اور ناپ کا کام کریں، اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں، اور سبتوں اور نئے چاندوں اور مقرر عیدوں میں ہمیشہ خداوند کی حضور پوری تعداد میں سب سوختنی قربانیاں اس قاعدے کے مطابق جو ان کے بارے میں ہیں چڑھایا کریں، اور خداوند کے گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت
اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی ہارون کی اطاعت کریں۔ پہلا تواریخ 24 باب۔ اور بنی ہارون کے فریق یہ تھے، ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، ایلیزر اور اتمر تھے، اور ندب اور ابیہو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کی اولاد نہ تھی، سو ایلیزر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا، اور داؤد نے ایلیزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخیملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا، اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ ایلیزر کے بیٹوں میں رئیس ملے، اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ ایلیزر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے 16 سردار تھے، اور اتمر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے مطابق 8۔ اس طرح قرہ ڈال کر اور باہم خلط ملط ہو کر وہ تقسیم ہوئے، کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی ایلیزر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے، اور نتنی ایل منشی کے بیٹے سمہیا نے جو لاویوں میں سے تھا، ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخیملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا۔ جب ایلیزر کا ایک آبائی خاندان لیا گیا تو اتمر بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا، تو اتمر کا بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا، اور پہلی چٹھی یہوریب کی نکلی، دوسری یدہیا کی، تیسری حارم کی، چوتھی شوریم کی، پانچویں ملکیہ کی، چھٹی میامین کی، ساتویں حقوس کی، آٹھویں ابیہ کی، نویں یشوع کی، 10ویں سکھانیہ کی، 11ویں ایلیاسب کی، 12ویں یقیم کی، 13ویں حفا کی، 14ویں یسبیاب کی، 15ویں بلجا کی، 16ویں امیر کی، 17ویں حزیر کی، 18ویں فزیز کی، 19ویں فتھیہ کی، 20ویں یکزکیل کی، 21ویں یاکن کی، 22ویں جمول کی، 23ویں دلایہ کی، 24ویں مازیہ کی۔ یہ ان کی خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں ان قانون کے مطابق آئیں جو ان کو ان کے باپ ہارون کی معرفت ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم کیا تھا۔ باقی بنی لاوی میں سے عمرام کے بیٹوں میں سے سبائیل کے بیٹوں میں سے یادیا، رحبیہ، رسبیہ کے بیٹوں میں رسبیہ کے بیٹوں میں سے پہلا یسیہ، اظہاریوں میں سے سلوموت، بنی سلوموت میں سے یک، اور بنی حبرون میں سے یریا پہلا، امریہ دوسرا، یکسیኤل تیسرا، یکمہام چوتھا، بنی عزیኤل میں سے میکا، بنی میکا میں سے سمیر، میکا کا بھائی یسیہ، بنی یسیہ میں سے زکریہ، مراری کے بیٹے مخلی اور موشی، بنی یازیہ میں سے بنو، رہ بنی مراری، سو یازیہ سے بنو اور سوہم اور زکور اور عبری، مخلی سے ایلیزر جس کے کوئی بیٹا نہ تھا، کیس سے کیس کا بیٹا یرحمائیل، اور موشی کے بیٹے مخلی اور ایدر اور یریموت۔ لاویوں کی اولاد اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق یہی تھی، انہوں نے بھی اپنے بھائی بنی ہارون کی طرح داؤد بادشاہ اور صدوق اور اخیملک اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے اپنا اپنا قرہ ڈال کر
اپنا اپنا کرہ ڈالا، یعنی سردار کے آبائی خاندانوں کا جو حق تھا وہی اس کے چھوٹے بھائی کے خاندانوں کا تھا۔ پہلا تواریخ 25 باب۔ پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کی خدمت کے لیے الگ کیا، بعضوں کو خدمت کے لیے الگ کیا تاکہ وہ بربط اور ستار اور چھاچ سے نبوت کریں، اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا۔ آصف کے بیٹوں میں سے ذکور، یوسف، نتنیہ اور اسریلا۔ آصف کے یہ بیٹے آصف کے ماتحت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا۔ یدوتون سے بنی یدوتون، سوجدلیہ، زری اور یسایہ، حسبیہ اور متیتیہ، یہ 6 اپنے باپ یدوتون کے ماتحت تھے جو بربط کے لیے رہتا اور خداوند کی شکر گزاری اور حمد کرتا ہوا نبوت کرتا تھا۔ رہا ہیمان، سو ہیمان کے بیٹے بکیہ، متنیہ، عزیئیل، سبوئیل، یریموت، حنانی، ایلیتا، جدلتی، رومامتی، عزر، یسبکاشا، ملوتی، ہوتیر اور محازیوت، یہ سب ہیمان کے بیٹے تھے جو خدا کی باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا۔ اور خدا نے ہیمان کو 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی تھیں۔ یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے اور چھاج اور ستار اور بربط سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ اور آصف اور یدوتون اور ہیمان بادشاہ کے حکم کے تابع تھے، اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدد سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشتاق تھے، ان کا شمار 288 تھا۔ اور انہوں نے کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا استاد، کیا شاگرد، ایک ہی طریقے سے اپنی اپنی خدمت کے لیے کرہ ڈالا۔ پہلی چٹھی آصف کی یوسف کو ملی، دوسری جدلیہ کو اور اس کے بھائی اور بیٹے اس سمیت 12 تھے، تیسری ذکور کو اور اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، چوتھی یزری کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، پانچویں نتنیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، چھٹی بکیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، ساتویں یسریلا کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، آٹھویں یسایہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، نویں متنیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 10ویں سمی کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 11ویں عزرائیل کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 12ویں حسبیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 13ویں سبوئیل کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 14ویں متیتیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 15ویں یریموت کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 16ویں حنانیہ کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 17ویں یسبکاشا کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 18ویں حنانی کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 19ویں ملوتی کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 20ویں ایلیاتا کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 21ویں ہوتیر کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 22ویں جدلتی کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 23ویں محازیوت کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے، 24ویں روممتی عزر کو، اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے۔ پہلا تواریخ 26 باب۔
دربانوں کے فریق یہ تھے: کورہیوں میں مسلمیہ بن کورے جو بنی آصف میں سے تھا، اور مسلمیہ کے ہاں بیٹے تھے: زکریا پہلوٹھا، یدیئیل دوسرا، زبدیہ تیسرا، یتنیئیل چوتھا، ایلام پانچواں، یہوحنان چھٹا، الیہو اینی ساتواں تھا، اور عبید ادوم کے ہاں بیٹے تھے: سمیہ پہلوٹھا، یہوز بعد دوسرا، یواخ تیسرا، اور اسکار چوتھا، اور نتنیئیل پانچواں، امیئیل چھٹا، اشکار ساتواں، فلتی آٹھواں، کیونکہ خدا نے اسے برکت بخشی تھی، اور اس کے بیٹے سمیہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جو اپنے آبائی خاندان پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردست سورما تھے: سمیہ کے بیٹے اتنی اور رفائیل اور عبید اور ایلزباد جن کے بھائی ایلیہو اور سماکیت سورما تھے۔ یہ سب عبید ادوم کی اولاد میں سے تھے، اور وہ ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے۔ یوں عبید ادومی 62 تھے، اور مسلمیہ کے بیٹے اور بھائی 18 سورما تھے، اور بنی مراری میں سے خوسا کے ہاں بیٹے تھے۔ سمری سردار تھا، وہ پہلوٹھا تو نہ تھا، پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا۔ دوسرا ہلکیہ، تیسرا اتبلیہ، چوتھا زکریا۔ خوسا کے سب بیٹے اور بھائی 13 تھے۔ انہی میں سے یعنی سرداروں میں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداوند کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا، اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق ہر ایک پھاٹک کے لیے قرہ ڈالا، اور مشرق کی طرف کا قرہ سلمیہ کے نام نکلا۔ پھر اس کے بیٹے زکریا کے لیے بھی جو عقل مند صلاحکار تھا قرہ ڈالا گیا، اور اس کا قرہ شمال کی طرف کا نکلا۔ عبید ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا، اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانہ کا۔ سفیم اور خوسا کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے پھاٹک کے نزدیک کا، جہاں سے اونچی سڑک اوپر جاتی ہے، ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرا دیں۔ مشرق کی طرف 6 لاوی تھے، شمال کی طرف ہر روز 4، جنوب کی طرف ہر روز 4، اور توشہ خانے کے پاس 2 مغرب کی طرف پربار کے واسطے 4 تو اونچی سڑک پر، اور 2 پربار کے لیے۔ بنی کوری اور بنی مراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے۔ اور لاویوں میں سے اخیا خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا۔ بنی لادان لادان کے خاندان کے جرسونیوں کے بیٹے جو ان آبائی خاندانوں کے سردار تھے جو جرسونی لادان سے تعلق رکھتے تھے، یہ تھے: یخی ایلی اور یخی ایلی کے بیٹے زیتام اور اس کا بیٹا یوئیل خداوند کے گھر کے خزانوں پر تھے۔ امرامیوں، اظہاریوں، حبرونیوں اور عزیئیلیوں میں سے سبویل بن جرسوم بن موسیٰ بیت المال پر مختار تھا، اور اس کے بھائی ایلیزر کی طرف سے اس کا بیٹا راسبیہ کا بیٹا یسایہ کا بیٹا یورام کا بیٹا ذکری کا بیٹا سلومیت۔ یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو داؤد بادشاہ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا۔ لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے کچھ نظر کیا تھا۔ اور سموئیل غیبین اور ساؤل بن کیس، آبنیر بن نیر اور یوآب بن زرویہ کی ساری نظر
غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سلومیت اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں سپرد تھا۔ اظہاریوں میں سے کنانیہ اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لیے حاکم اور قاضی تھے۔ حبرونیوں میں سے حسبیہ اور اس کے بھائی 1700 سورما مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نظر کی خاطر خداوند کے سب کام اور بادشاہ کی خدمت کے لیے تعینات تھے۔ حبرونیوں میں یریا حبرونیوں کا ان کے آبائی خاندانوں کے نسبوں کے موافق سردار تھا۔ داؤد کی سلطنت کے 40ویں برس میں وہ ڈھونڈ نکالے گئے اور جلحاد کے یزیر میں ان کے درمیان زبردست سورما ملے، اور ان کے بھائی 2700 سورما اور آبائی خاندانوں کے سردار تھے، جن کو داؤد بادشاہ نے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لیے سردار بنایا۔ پہلا تواریخ 27 باب۔ اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصبدار جو ان فریقوں کے ہر امر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے جو سال کے سب مہینوں میں ماہ بماہ آتے اور رخصت ہوتے تھے، ہر فریق میں 24,000 تھے۔ پہلے مہینے کے پہلی فریق پر یسوبہام بن زبدییل تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ وہ بنی فارس میں سے تھا اور پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس تھا۔ اور دوسرے مہینے کے فریق پر دودے اخوہی تھا اور اس کے فریق میں مکلوت بھی سردار تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ تیسرے مہینے کے لشکر کا خاص تیسرا سردار یہویدا کاہن کا بیٹا بنایا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ یہ وہ بنایا ہے جو 30 میں زبردست اور 29 کے اوپر تھا۔ اسی کے فریق میں اس کا بیٹا امیزباد بھی شامل تھا۔ چوتھے مہینے کے لیے یوآب کا بیٹا اسائیل تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا زبدیہ تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ پانچویں مہینے کے لیے پانچواں سردار سموہوت ازراحی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ چھٹے مہینے کے لیے چھٹا سردار تقوی 21 کا بیٹا ایرا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ ساتویں مہینے کے لیے ساتواں سردار بنی افرائیم سے فلونی خلص تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ آٹھویں مہینے کے لیے آٹھواں سردار زارکیوں میں سے خوساتی سبکی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ نویں مہینے کے لیے نواں سردار بینیمینیوں میں سے انتوتی ابیزر تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 10ویں مہینے کے لیے 10واں سردار زارکیوں میں سے نتوفاتی میری تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 11ویں مہینے کے لیے 11واں سردار بنی افرائیم میں سے فرحاتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ 12ویں مہینے کے لیے 12واں سردار بنتنی ایلیوں میں سے نتوفاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں 24,000 تھے۔ اور اسرائیل کے قبیلوں پر روبنیوں کا سردار ایلیزر بن ذکری تھا، شمہونیوں کا صفتیہ بن ماکہ، لاویوں کا حسبیہ بن کمویل، ہارونیوں کا صدوق، یہودا کا الیہو جو داؤد کے بھائیوں میں سے تھا، اشکار کا عمری بن میکائیل، زبولون کا اسماعیہ بن عبدیہ، نفتالی کا یریموت بن عزریئیل، بنی افرائیم کا ہوسی بن عزازیہ،
منسی کے آدھے قبیلے کا یوئیل بن فدایا، جلحاد میں منسی کے آدھے قبیلے کا ایدو بن زکریہ، بینیمین کا یسیئیل بن ابنیر، دان کا عزرائیل بن یروحام۔ یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو 20 برس یا کم عمر کے تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ زرویا کے بیٹے یوآب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر قہر نازل ہوا، اور نہ وہ تعداد داؤد بادشاہ کی تاریخی تعدادوں میں درج ہوئی۔ اور شاہی خزانوں پر عزماوت بن عدیئیل مقرر تھا، اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور قلعوں کے خزانوں پر یونتن بن عزیہ تھا، اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر عزری بن کلوب تھا، اور انگورستانوں پر سمی راماتی تھا، جو مے کے ذخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا، اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے بال حنان جدری تھا، اور یواس تیل کے گوداموں پر، اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا، اور صافت بن عدلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے، اور اونٹوں پر اسماعیلی اوبل تھا، اور گدھوں پر یختیہ مرونوتی تھا، اور بھیڑ بکری کے ریوڑوں پر یعزیز حاجری تھا۔ یہ سب داؤد بادشاہ کے مال پر مقرر تھے۔ اور داؤد کا چچا یونتن مشیر اور دانشمند اور منشی تھا، اور یخیئیل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اخیتوفل بادشاہ کا مشیر تھا، اور خوسی آر کی بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیتوفل سے نیچے یہویدہ بن بنایا اور ابیاتر تھے، اور شاہی فوج کا سپہ سالار یوآب تھا۔ پہلا تواریخ 28 باب۔ اور داؤد نے اسرائیل کے سب امراء کو جو قبیلوں کے سردار تھے، اور ان قبیلوں اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے، اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں، اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں، اور خواجہ سراؤں اور بہادروں، بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا۔ تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے میرے بھائیوں اور میرے لوگوں، میری سنو۔ میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے آرامگاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں، اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی، پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے۔ تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں سدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں، کیونکہ اس نے یہودا کا پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا، اور یہودا کے گھرانے میں سے میرے باپ کے گھرانے کو چنا ہے، اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا، تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے، اور میرے سب بیٹوں میں سے، کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں، اس نے میرے بیٹے سلیمان کو پسند کیا، تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا، کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا آج کے دن ہے، تو میں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا۔ بس اب سارے اسرائیل یعنی خداوند کی جماعت کے روبرو اور ہمارے خدا کے حضور تم خداوند اپنے خدا کے سب حکموں کو مانو اور ان کے طالب ہو، تاکہ تم اس اچھے ملک کے وارث ہو
اور اس سے اپنے بعد اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لیے میراث چھوڑ جاؤ۔ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہنچاتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ سو ہوشیار ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے گھر بنانے کو چنا ہے، سو ہمت باندھ کر کام کر۔ تب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کے اسارے اور اس کے مکانوں اور خزانوں اور بالاخانوں اور اندر کی کوٹریوں اور کفارہ گاہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی خدا کے گھر کے صحنوں اور آس پاس کی کوٹریوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہوئی چیزوں کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا، اور کاہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ظروف کے لیے، یعنی سونے کے ظروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور چاندی کے سب ظروف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور سونے کے شمعدانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمعدان، اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر، اور چاندی کے شمعدانوں کے واسطے ایک ایک شمعدان، اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمعدان کے استعمال کے مطابق چاندی تول کر، اور نظر کی روٹی کی میزوں کے واسطے ایک ایک میز کے لیے سونا تول کر، اور چاندی کی میزوں کے لیے چاندی، اور کانٹوں اور کٹوروں اور پیالوں کے لیے خالص سونا دیا، اور سنہلے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر، اور چاندی کے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر، اور بخور کی قربانگاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر، اور رت کے نمونہ یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے عہد کے صندوق کو ڈھانکے ہوئے تھے سونا دیا۔ یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا، جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے۔ اور دیکھ کاہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا، اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے۔ پہلا تواریخ 29 باب۔ اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور نہ تجربہ کار ہے اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے، اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچھی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں، یعنی 3000 قنطار سونا جو اوفیر کا سونا ہے، اور 7000 قنطار خالص چاندی عمارتوں کی دیواروں پر منڈنے کے لیے، اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے۔ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے؟
تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا 5,000 قنطار اور 10,000 درہم اور چاندی 10,000 قنطار اور پیتل 18,000 قنطار اور لوہا 1,00,000 قنطار دیا، اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جرسونی یحییل کے ہاتھ میں خداوند کے گھر کے خزانے کے لیے دے ڈالا۔ تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا۔ اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ابدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا، کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے۔ ہمارے دن روی زمین پر سائے کی طرح ہیں، اور قیام نصیب نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے، اور سب تیرا ہی ہے۔ اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے، اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات سدا جمائے رکھ، اور ان کے دل کو اپنی جانب مستحد کر، اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے، اور ان سب باتوں پر عمل کرے، اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ پھر داؤد نے ساری جماعت سے کہا، اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو۔ تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا، اور سر جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور دوسرے دن خداوند کے لیے ذبیحوں کو ذبح کیا، اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی 1,000 بیل اور 1,000 مینڈے اور 1,000 برے ماں ان کے تپاونوں کے چڑھائے، اور باکثرت قربانیاں کیں، اور سارے اسرائیل کے لیے تھیں۔ اور انہوں نے اس دن نہایت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا، اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مسح کیا۔ تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا، اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا، اور سب امراء اور بہادر اور داؤد بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلیمان بادشاہ کے مطیع ہوئے۔ اور خداوند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلیمان کو نہایت سرفراز کیا، اور اسے ایسا شاہانہ دبدبہ عنایت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا۔ اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا،
اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 33 برس سلطنت کی، اور اس نے نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی، اور اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سموئیل غیبین کی تواریخ میں اور ناتن نبی کی تواریخ میں اور جادغیب بین کی تواریخ میں، یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے، سب ان میں لکھے ہیں۔